آج ہم سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیتوں کی تفسیر دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کی 2 آیتوں میں توحید کو ثابت کیا گیا۔ ان 2 آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے اس کے 2 ستون ہیں، 2 بنیادیں ہیں، توحید ہے اور رسالت ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند خاص کام ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی، جس میں فرمایا گیا تھا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، پھر تمہیں پیدا کرنے کے بعد یہاں رہنے کا سامان پیدا کیا۔ اب ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا مقصود ہے، اور ثابت کرنے کا طریقہ دونوں جگہ ایک ہی ہے کہ پہلی 2 آیتوں میں چند ایسے کام ذکر کیے گئے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا۔ اور ان دلیلوں کا خلاصہ یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو عبادت کا حقدار بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی انسانی فرد یا کوئی جماعت، کوئی گروپ اس کی جیسی مثال اور اس جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ جس طرح زمین اور آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت کا عاجز ہونا اور اس کا کمزور ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اسی طرح اللہ کے کلام کی طرح کوئی کلام یا نظیر پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر اور اس طرح کی کوئی مثال بنا کر دکھلا دو، اور اس پر تمہارے لیے یہ آسانی دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے، تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ سارے جہان سے اپنے دوستوں کو، اپنے مددگاروں کو جمع کر لو اور ایک ورلڈ کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان کو غیرت بھی دلائی کہ تمہاری مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو۔ پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنے آپ کو کمزور پاتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تو یہ بات صاف دلیل ہے اس بات کی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے اوپر اور بلند اور بالا ہے، جس کی قدرت اتنی کامل ہے کہ جو سب پر حاوی ہے۔ تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ پوری بات کا حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بلند معجزہ بتلا کر آپ کی رسالت اور سچائی کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر پر اکتفا کر کے اس کو کافی سمجھ کر یہ بتلا دیا گیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور یہ معجزہ دوسرے انبیاء کے معجزوں سے اس لیے خاص ہے کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزے ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزے ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر قرآن حکیم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شک کا کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت میں ریب ایسے شک اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو۔ ذرا سے غور کرنے سے اور فکر کرنے سے یہ شک اور وہم اور تردد دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں علم رکھنے والوں سے ریب کی نفی کی گئی ہے کہ ان کو کوئی ریب نہیں ہوتا، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، جیسے ارشاد ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ اس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں، اور اس آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یعنی اگر ہو تم کسی تردد میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک اور تردد کا کوئی چانس ہی نہیں چھوڑتا، لیکن اپنی ناسمجھی سے پھر بھی تمہیں کوئی شک ہو، تردد ہو تو سن لو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ صورت کے معنی ہوتے ہیں ایک ٹکڑے کے، اور قرآن کریم میں اس خاص ٹکڑے کو اور حصے کو کہا جاتا ہے جو وحی کے ذریعے الگ طور پر نازل کیا گیا ہو۔ پورے قرآن میں اس طرح 114 صورتیں چھوٹی بڑی موجود ہیں، اور اس جگہ لفظ صورت بغیر الف لام میم کے لانے سے اس طرف اشارہ پایا گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک ہے، کوئی تردد ہے، اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ، اور اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دے دو، اور اگر تم عاجز ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے اوپر کی چیز ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب یہاں کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہونا اور ہمارا اس لائق نہ ہونا کہ اس جیسی کوئی قرآن کی مثال پیش کر سکے، تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، یعنی اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ اپنا مددگار سمجھتے ہو ان کو بھی دعوت دے لو۔ اس جگہ شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہیں کہ سارے جہان میں جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہو، اور یا اس سے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے ہی گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اسی جملے کے بیچ میں جو واقعہ ہونے والا تھا اس کی خبر بھی دے دی وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی اکیلے رہ کر یا جماعت میں رہ کر زور لگاؤ، تمہاری مجال نہیں کہ اس کی مثال بنا سکو، ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ اس پر غور کیا جائے کہ جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اسلام کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، عزت، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی، اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ تو تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور آگے یہ کہہ کر ان کی غیرت کو جوش میں لایا جاتا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے، مگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کون سا اعتراف اپنی کمزوری کا اور قرآن کریم کے اللہ کے کلام ہونے کا ہو سکتا ہے،
جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دیں۔ اب اس بیان کے بعد ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کو کس بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بتلایا گیا اور اس کے اعجاز کی کون کون سی وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں، اور کیوں ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہو گئی۔ پہلی بات کہ قرآن کو معجزہ کیوں کہا گیا اور کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس پر پرانے اور نئے تمام علماء نے مسلسل کتابیں لکھی ہیں اور ہر وقت لکھی ہیں، اور ہر مفسر نے اپنے اپنے طریقے پر اس ٹاپک کو بیان کیا ہے۔ اس جگہ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ عجیب اور غریب تمام علوم کو، تمام سائنسز کی جامع کتاب کس جگہ، کس ماحول میں اور کس پر نازل ہوئی، اور کیا وہاں کچھ ایسے علمی سامان موجود تھے جن کے ذریعے ایسی کتاب لکھنا اور اس جیسی کتاب تیار ہو سکے، جو پہلے کے تمام علوم اور آگے آنے والے تمام علوم کی جامع سب کو اکٹھا کرنے والی کتاب ہے، اور انسان کے انڈیویجول اور سوشل لائف کے ہر پہلو کے متعلق بہترین ہدایت پیش کر سکے، جس میں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت کا مکمل نظام ہو، اور اپنے مقصد تک پہنچنے کی تدبیر ہو، اور ممالک کو چلانے کا پولیٹیکل نظام، ہر چیز اس میں موجود ہو، اور بہترین اصول موجود ہو۔ جس سرزمین اور جس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس کی جیوگرافی اور تاریخی حالت معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک ریگستانی، خشک اور گرم علاقے سے ساکھا پڑے گا، جس کو بطحا مکہ کہتے ہیں، اور جو نہ ایسا ملک ہے جس میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور نہ ہی کوئی بہترین کاریگری اس میں موجود تھی، نہ اس ملک کی آب و ہوا ہی کچھ ایسی خوشگوار ہے جس کے لیے باہر کے آدمی وہاں پہنچنے کا شوق رکھیں، نہ راستے ہی کچھ ہموار ہیں جن سے وہاں تک پہنچنا آسان ہو۔ اکثر دنیا سے کٹا ہوا ایک جزیرہ ہے جہاں خشک پہاڑوں اور گرم ریگ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور دور تک نہ کہیں بستی نظر آتی ہے، نہ کوئی کھیت، نہ کوئی درخت۔ اس پورے علاقے میں اور ملک میں کچھ بڑے شہر بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، اور ان میں اونٹ بکریاں پال کر اپنی زندگی گزارنے والے انسان بستے ہیں۔ اس کے چھوٹے دیہات کا تو دیکھنا کیا، جو برائے نام چند شہر کہلاتے تھے، ان میں بھی کسی قسم کے علم اور تعلیم کا کوئی چرچا نہیں تھا، نہ وہاں کوئی اسکول اور کالج تھے، نہ کوئی بڑی یونیورسٹی یا دارالعلوم۔ وہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے محض قدرتی اور پیدائشی طور پر فصاحت اور بلاغت یعنی لٹریچر کا ایک فن ضرور دے دیا ہے، جس میں وہ ساری دنیا سے اوپر اور ممتاز ہیں۔ وہ لٹریچر اور پوئٹری میں ایسے قادر الکلام ہیں کہ جب بولتے ہیں تو بجلی کی طرح، گرج کی طرح کڑکتے اور بادل کی طرح برستے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے فصیح اور بلیغ شعر کہتے ہیں کہ دنیا کے ادیب حیران رہ جاتے تھے، لیکن یہ سب کچھ ان کا فطری فن تھا جو کسی مکتب یا مدرسے میں حاصل نہیں کیا جاتا۔ نہ وہاں سیکھنے اور سکھانے کا کوئی سامان ہے، نہ وہاں رہنے والوں کو ان چیزوں سے کوئی لگاؤ یا دلچسپی تھی۔ ان میں کچھ لوگ شہری زندگی بسر کرنے والے تھے تو وہ تجارت پیشہ ہیں، مختلف چیزوں کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ان کا مشغلہ ہے۔ اس ملک کے پرانے شہر مکہ کے ایک شریف گھرانے میں وہ ذات مقدس پیدا ہوتی ہیں جس پر وحی نازل ہونے والی ہے، جس پر قرآن اترا ہے۔ اب اس مقدس ذات کا حال سنیے۔ ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، ابھی 7 سال کی بھی عمر نہ تھی کہ والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ والدہ کی آغوش کا گہوارہ بھی نصیب نہ رہا۔ شریف آباء و اجداد کی فیاضی اور بے مثل سخاوت نے اپنے گھر میں کوئی اندوختہ نہ چھوڑا تھا، کوئی مال و دولت نہیں تھا جس سے یتیم کی پرورش اور آئندہ زندگی کا سامان ہو سکے۔ نہایت تنگی کی زندگی، پھر ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور عمر کا شروعاتی حصہ گزارا، جو سیکھنے اور سکھانے کا اصلی وقت ہے۔ اس وقت اگر مکہ میں کوئی اسکول یا دارالعلوم یا کالج بھی ہوتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا مشکل تھا،
مگر معلوم ہو چکا کہ وہاں سرے سے یہ علمی کوئی مشغلہ موجود ہی نہ تھا اور اس سے دلچسپی ہی کسی کو نہ تھی۔ اس لیے یہ پوری قوم امیین کہلاتی تھی، یعنی ان پڑھ۔ قرآن کریم نے بھی ان کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے سیکھنے سکھانے سے بے خبر رہے، ہر طرح کی تعلیم سے بے خبر رہے۔ وہاں کوئی بڑا عالم بھی ایسا نہ تھا جس کی صحبت میں رہ کر یہ علوم حاصل کیے جا سکیں جن کا قرآن حامل ہے، جو علوم یا سائنسز قرآن میں موجود ہیں۔ پھر قدرت کو ایک معجزہ دکھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر ایسے سامان ہوئے۔ معمولی پڑھنا اور لکھنا ہر جگہ کے لوگ کسی نہ کسی طرح سے سیکھ ہی لیتے ہیں، آپ نے وہ بھی نہ سیکھی۔ بالکل امی کہ اپنا نام تک بھی نہ لکھ سکتے تھے۔ عرب کا مخصوص فن شعر و سخن تھا، جس کے لیے خاص مجلسیں لگائی جاتی تھیں اور مشاعرے منعقد ہوتے تھے، اور اس میں ہر شخص مقابلے کی کوشش کرتا تھا، آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسی فطرت عطا فرمائی تھی کہ ان چیزوں سے بھی آپ کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نہ کبھی کوئی شعر یا قصیدہ لکھا، نہ کسی ایسی مجلس میں آپ بیٹھے۔ ہاں، امی ہونے کے ساتھ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت نفس، بہترین اخلاق، عقل اور فہم کے غیر معمولی آثار، دیانت اور امانت کے بلند ترین شاہکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں ہر وقت دکھتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے متکبر سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، اور سارے مکہ میں آپ کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض 40 سال تک مکہ میں اپنی برادری کے سامنے رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کرتے، جس سے خیال پیدا ہو سکے کہ وہاں جا کر کچھ علوم سیکھ لیے ہوں۔ صرف ملک شام کے 2 تجارتی سفر ہوئے، وہ بھی گنے چنے چند دن کے لیے، جس میں اس کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ اس مقدس ذات کی زندگی کے 40 سال مکہ میں اپنی برادری میں اس طرح گزرے کہ نہ کبھی کسی کتاب یا قلم کو ہاتھ لگایا، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مجلس میں کوئی نظم یا قصیدہ پڑھا۔ ٹھیک 40 سال کے بعد ان کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن ہے، جو اپنی لفظی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اور معنی، علم اور فن کے لحاظ سے عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا کلام ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو بھی اس کے معجزے ہونے میں کسی انصاف پسند کو کیا شبہ رہ سکتا ہے، مگر یہاں یہی نہیں بلکہ اس نے ساری دنیا کو چیلنج دیا کہ کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہو، شبہ ہو تو اس کی مثال بنا دے۔ اب ایک طرف قرآن کا یہ چیلنج اور دوسری طرف ساری دنیا کی مخالف طاقتیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے اپنے مال، جان، اولاد، عزت، آبرو سب گنوانے کو تیار ہیں، مگر اتنا کام کرنے کے لیے کوئی جرت نہیں کرتا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لائیں۔ دوسری وجہ قرآن کے اعجاز کی یہ ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن اور اس کے احکام ساری دنیا کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے بلا واسطہ اور پہلے مخاطب عرب تھے، جن کو اور کوئی علم اور فن آتا تھا یا نہیں، مگر فصاحت اور بلاغت یعنی لٹریچر اور پوئٹری میں ان کا فطری ہنر اور پیدائشی وصف تھا، جن میں وہ دنیا کی قوموں سے الگ تھے۔ قرآن ان کو مخاطب کر کے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں میرے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ ہے، کوئی شک ہے، تو تم میری ایک صورت کی مثال بنا کر دکھلا دو۔ اگر قرآن کا یہ چیلنج صرف اپنے معنی کے حسن یعنی خوبصورتی اور اس کے حکیمانہ اصول اور اس میں جو علم ہے اور جو راز موجود ہیں اس حد تک ہوتا تو امیین کی یہ قوم اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز تھیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن قرآن نے صرف اپنے معنی کی خوبصورتی ہی کے متعلق چیلنج نہیں کیا، بلکہ اس میں جو لفظی ارینجمنٹ ہے اس کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے۔ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے پوری دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ حقدار عرب ہی تھے۔ اگر حقیقت میں یہ کلام
انسان کی قدرت سے باہر کسی مافوق قدرت کا کلام نہیں تھا، تو عرب کے بلغاء کے لیے کوئی مشکل تھا کہ ایک امی شخص کے کلام کی مثال بلکہ اس سے بہتر کلام فوراً پیش کر دیتے، اور ایک دو آدمی یہ کام نہ کر سکتے تو قرآن نے ان کو یہ سہولت بھی دی تھی کہ ساری قوم مل کر بنا لائیں، مگر قرآن کے اس بلند و بانگ دعوے اور پھر طرح طرح سے غیرت دلانے پر بھی عرب کی غیرت مند قوم پوری کی پوری خاموش ہے۔ چند لائنز بھی قرآن کے مقابلے میں وہ پیش نہ کر سکے۔ عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرانے میں جس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہ کسی لکھے پڑھے آدمی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے چنے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر یہ چاہا کہ وہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دیں، مگر جب انہوں نے اسلام پر عمل کرنے والوں کی ثابت قدمی کو دیکھا تو خوشامد کا پہلو اختیار کیا۔ عرب کا سردار عتبہ ابن ربیعہ قوم کا نمائندہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرب کی پوری دولت اور حکومت اور بہترین حسن و جمال کی لڑکیوں کی پیشکش کی، اس کام کے لیے کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں سنا دی۔ جب یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو جنگ اور مقابلے کے لیے تیار ہو کر ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد جو قریش عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی لگائی، جان، مال، اولاد، آبرو، سب کچھ اس مقابلے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے، یہ سب کچھ کیا، مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا اور چند لائنز مقابلے میں پیش کر دیتا۔ کیا ان حالات میں سارے عرب کا اس کے مقابلے سے خاموش ہو جانا اور چپ ہو کر بیٹھ جانا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل نہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کے کام یا کلام کی نظیر اور مثال پیش کرنا انسان کیا ساری مخلوق کی قدرت سے باہر ہے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ عرب اس کے مقابلے سے خاموش رہے، بلکہ اپنی خاص مجلسوں میں سب نے اس کے بے مثل ہونے کو قبول کیا، اور جو ان میں سے انصاف پسند تھے انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور اس کا اظہار کیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ اپنے آباء و اجداد کی رسموں کی پابندی یا بنی عبد مناف کی ضد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی محروم رہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بحوالہ بیہقی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریق رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں۔ ان میں ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکلا، ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی، اور علیحدہ علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے۔ تو قرآن ان پر ایسا چھا گیا اور اس میں وہ ایسے گھر گئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں سب مل گئے، اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی ہے، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے لوگوں کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی ٹیس اٹھی کہ قرآن سنیں، اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی، اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کو چھوڑنے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت اور اس کی مٹھاس نے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا۔ پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹنے لگے تو پھر راستے میں جمع ہو گئے۔ تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کو مکمل کیا گیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بدلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کے سچ ہونے کو قبول کیا تو اخنس نے کہا کہ خدا کی قسم میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا؟ ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے
کشمکش چلی آتی ہیں۔ قوم کی سرداری اور اس کی لیڈرشپ میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سخاوت اور بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا۔ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات کا مقابلہ ہم کیسے کریں، اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ ہے قرآن کا وہ کھلا ہوا معجزہ جس کا دشمنوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا ہے۔ یہ تمام واقعات علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں۔